روس نے سابق شامی صدر بشار الاسد اور ان کے خاندان کو پناہ دے دی۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، روس نے سابق شامی صدر بشار الاسد اور ان کے خاندان کو سیاسی پناہ دے دی ہے۔ روسی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ سابق شامی صدر بشار الاسد اور ان کا خاندان اب روس میں ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ اس سے پہلے بشار الاسد کی طیارہ حادثے میں ہلاکت کی متضاد خبریں سامنے آ رہی تھیں۔ دمشق میں باغیوں کے داخل ہونے سے پہلے ہی بشار الاسد ایک طیارے میں نامعلوم مقام کی جانب روانہ ہو گئے تھے۔ بشار الاسد 8 دسمبر کی الصبح آپ کو بتائیں کہ دمشق سے فرار ہوئے تھے، یعنی گزشتہ روز وہ ہیں صبح دمشق سے فرار ہوئے تھے۔ نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ دیا ہے کہ طیارے کے متعلق افواہیں بھی گرم رہیں کہ طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ آپ کو بتائیں کہ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی بتاتی ہے کہ روس نے سابق شام کے صدر بشار الاسد اور ان کے خاندان کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر سیاسی پناہ دے دی ہے۔ روسی چینل 1 نے بھی کرملن ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ سابق شامی صدر بشار الاسد اور ان کے خاندان اب روس میں ہیں۔ اس سے پہلے بشار الاسد کے طیارے حادثے میں ہلاکت کی متضاد خبریں بھی سامنے آ رہی تھیں۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ شامی اپوزیشن فورسز نے مختلف شہروں کے بعد دارالحکومت دمشق پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا اور صدر بشار الاسد ملک سے فرار ہو گئے۔ آپ کو بتائیں کہ رپورٹس میں بتایا گیا کہ شام کے دارالحکومت دمشق میں باغیوں کے داخل ہونے سے پہلے ہی بشار الاسد ایک طیارے میں نامعلوم مقام کی جانب روانہ ہو گئے تھے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز بتاتا ہے غیر مصدقہ اطلاعات کے حوالے سے کہ بشار الاسد گزشتہ روز یعنی 8 دسمبر کی الصبح IL-76 YK-80A کے ذریعے، یہ طیارے کا نام ہے جس کے ذریعے وہ دمشق سے فرار ہوئے، تاہم ان کی لوکیشن کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا۔ پھر اس کے بعد بشار الاسد کے طیارے کا جو 2 منٹ کا ریڈار ڈیٹا دستیاب ہے اس کے مطابق بشار الاسد کے طیارے کو 8725 فٹ کی بلندی سے مسلسل نیچے کی جانب آتے دیکھا گیا۔ طیارے کی رفتار